بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خلاصۃ القرآن میں آج ہم سورہ طور کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ سورہ طور مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 75ویں اور ترتیب مذہب کے اعتبار سے 52ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہنا ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مجرموں کا انجام اور متقین کے انعام کا ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی منتخب کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سورہ طور میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک 5 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہیں۔ ان قسموں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے طور کی، قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد یا لوح محفوظ ہے، یا اعمال نامہ، یا قرآن کریم۔ اس کے بعد بیت المعمور کی قسم کھائی گئی ہے۔ بیت اللہ کے بالکل محاذات میں 7ویں آسمان پر ملائکہ کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور پھر انہیں قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد بلند چھت کی قسم کھائی گئی ہے، جس سے مراد آسمان ہے، اور اس دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ مذکورہ 5 قسمیں کھانے کے بعد ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہنا ہے، اور اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آیت نمبر 16 میں مجرمین کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ گڑگڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آ جاتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم برداشت کرو یا تم برداشت نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، اور اب تمہارے اعمال کا بدلہ مل کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 18 میں متقین کا ذکر ہے کہ متقین باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے ان انعامات سے جو خدا نے انہیں دیے ہوں گے۔ ان کا رب ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، اور حکم ہوگا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو، یہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جنتی لوگ نشستوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور یہ نشستیں ترتیب سے بچھی ہوں گی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اللہ تعالیٰ ان کا نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 ہے۔ اہل طائف کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا تو ہم میں سے کسی دولت والے بڑے آدمی کو بناتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں بلکہ وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع اور رزق بھی اپنے اختیار میں رکھا ہے، تو نبوت جیسا بڑا رتبہ کیسے ان کی خواہش کی تابع ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں، اور 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، مخالفین آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ جو آپ کو پریشانی ہے، یہ لوگ بات نہیں مانتے، تو آپ خود کو مشغول کر لیں۔ 3 اوقات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ نمبر 1، کسی مجلس سے اٹھتے ہوئے یا تہجد کے لیے اٹھتے ہوئے۔ نمبر 2، رات کے وقت یعنی نماز مغرب اور عشاء۔ اور نمبر 3، ستاروں کے ڈوبنے کے وقت یعنی فجر کے وقت۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی سورہ طور کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔